السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ یہ جناب آج میں نے کھانے میں بنایا تھا چکن پلاؤ، اور وہ میں ہلا کر آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور کیسا بنا ہے یہ بتائیں آپ مجھے۔ تو اچھا لگ رہا تھا، ٹیسٹ وائز بھی اچھا تھا۔ اور اس کے بعد جناب کچن کی حالت آپ میرے دیکھ لیں کس قدر گندا ہوا ہے۔ وہ کیبنٹ وغیرہ صحیح کر کے گئے ہیں، اس کے بعد جناب گند تھا، اور جو میں تھی اور میرے گھر والے تھے جن کو میں نے ایک طرف ڈانٹ کر بٹھا دیا کہ سب ایک جگہ بیٹھے رہے۔ ہسبینڈ صاحب کو بھی 2-3 چھٹیاں آ گئی تھیں اکٹھی، کیونکہ اب ویکنڈ پہ ان کی ڈیوٹی ہے اور عید پر بھی ان کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ تو 2-3 چھٹیاں انہوں نے ان کو پہلے دے دی تھیں کہ آپ ابھی عید انجوائے کریں، روزوں کے ساتھ عید بھی ابھی انجوائے کر لیں۔ تو وہ بھی گھر میں تھے، اس لیے جو تھا میرے لیے سارا کچھ سیٹل ڈاؤن کرنا جو تھا کافی مشکل تھا۔ اکیلے تو میں کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتی ہوں، لیکن جب بیٹی کو بھی بٹھا لیتی ہوں ایک جگہ کہ بیٹھی رہو اور ہلنا مت، لیکن ہسبینڈ صاحب کو ذرا تھوڑا سا وہ مائنڈ بھی کرتے ہیں کہ بار بار روکو ٹوکو، تو ان کو بڑی مشکل سے میں نے ریکویسٹ کر کے ایک جگہ بٹھایا کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں تاکہ میں صحیح سے کام کر لوں۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ ویلڈنگ وغیرہ بھی کی، بہت کچھ کیا، تو فرش بہت گندا تھا۔ لاسٹ ڈے تو میں اتنا کر نہیں سکی تھی، جو صحیح بات ہے، اوپر اوپر سے کیا تھا۔ اور آج جناب میرا فل فلیج کام کرنے کا ارادہ تھا، تو سب سے پہلے چولہے کی صفائی اور اوپر سے صفائی کروں گی، اور اس کے بعد جناب پورے گھر کی صفائی ہوگی، پوچھا لگے گا، کچن دھلے گا، اور بعد میں جو کام ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو چمک دمک آئے گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے صحیح کام کیا روزہ کھولنے کے بعد ماشاءاللہ۔ اور کھانا تو خیر ابھی کھایا نہیں تھا، صرف روزہ ہی کھولا گیا تھا، نماز وغیرہ پڑھ لی گئی تھی الحمدللہ الحمدللہ۔ اور آج جناب سعودی عرب میں 27ویں شب ہے رمضان کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نزول قرآن کی رات ہو سکتی ہے، ممکنہ رات، اور یہ ہم سب کے لیے عبادت اور دعاؤں کا وقت ہے، اور جتنی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اتنی وہ عبادت کرے، دعائیں مانگے، ہم سب کو مسلمانوں کو سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جناب سبینہ وقاص صاحبہ ہیں، میری بہت اچھی ویور ہیں، اور بڑے شوق سے میرا ولاگ دیکھتی ہیں، اور بڑے اچھے اچھے کمنٹ بھی کرتی ہیں۔ ان کا ارادہ ریاض آنے کا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کہیں قریب رہتی ہیں، میں بھی انہوں نے بتایا ہو لیکن میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ آ نہیں پا رہی اپنے ہسبینڈ کی ڈیوٹی کی وجہ سے، کہ ظاہر ہے لیڈیز کو تو اسی حساب سے چلنا پڑتا ہے جس طرح ہسبینڈ کی ڈیوٹی ہو۔ اور اس دفعہ عید بھی ہماری خراب ہوگی کیونکہ میرے ہسبینڈ کی بھی ڈیوٹی ہے عید پہ۔ خیر جناب، پہلے جو چھٹیاں دی اس پر جس طرح عید منائی گئی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی چھٹی والے دن گھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر باقی جو ہوگا وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ اور جناب سفینہ وقاص کہہ رہی تھی کہ سفینہ وقاص کہہ رہی تھی کہ مجھے ریاض کے بارے میں بتائیں کہ شاپنگ کہاں سے اچھی ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں گھوما پھرا جا سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ شاپنگ کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خریدنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اگر تو آپ گروسری ٹائپ کے آئٹم خریدنا چاہ رہی ہیں، جیسے مہینے کے لیے بندہ آتا ہے خرید لیتا ہے، تو وہ تو آپ کو نا فلائر ڈاؤن لوڈ کرنے پڑیں گے اپنے موبائل میں، ساری ہائپر مارٹس کے، جس میں پانڈا ہو گیا، کاریفور ہو گیا، یورو مارشی ہو گیا، اس کے علاوہ جناب ڈینیوب ہو گیا، ان کے فلائر، المدینہ مارکیٹ ہے، بہت اچھی آفر لگتی ہیں اس پر بھی جب لگتی ہیں، اور نیسٹو ہے، سب انڈین مارکیٹس ہیں یہ دونوں، لیکن بہرحال، اور لولو ہے بیسٹ آف دا بیسٹ سبزی کے حساب سے، لیکن آفرز جو ہیں وہ کبھی کہیں اچھی لگتی ہیں کبھی کہیں اچھی لگتی ہیں۔ ان میں ظاہر ہے ریڈی میڈ گارمنٹس بھی ہوتے ہیں، میک اپ کا سامان بھی ہوتا ہے، شوز بھی ہوتے ہیں، گروسری بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر فلائر ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہیں، اور جس ویکنڈ پہ آپ نے آنا ہو اس ویکنڈ پہ جہاں سے آپ نے زیادہ چیزیں خریدنی ہو وہ آپ اس میں سے دیکھ لیں اور اس جگہ چلی جائیں، اور وہاں سے جی کھول کے شاپنگ کریں۔ اور اتنی اچھی آفرز ہوتی ہیں بعض اوقات کہ جو ہم لکھ کر لے کے جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم ماشاءاللہ خریداری کر کے آ جاتے ہیں انہی پیسوں میں ہی، پیسے آپ کو ایکسٹرا نہیں بھرنے پڑتے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے فلائر ڈاؤن لوڈ کرنے ہیں، اور یہ جو آفرز ہیں یہ وینسڈے سے نئی شروع ہوتی ہیں اور ٹیوزڈے کو ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ہر وینسڈے کو نئی اپڈیٹ ہوتی ہے جو بھی آفرز لگتی ہیں مالز میں، یعنی ہائپر مارکیٹس میں، اور کئی
جو اگر مال گھومنے کا ہو کہ بھی مال بھی گھومنے آپ جا رہے ہیں اور فوڈ کورٹ میں کھانا بھی کھانا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے، پھر جناب جو مالز ہیں جیسے مخت اسلام مال ہے، اس کے اندر ہائپر پانڈا ہے، آپ جس وقت بھی جائیں گے آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ مل جائے گی۔ اس میں بہت سی شاپس بھی ہیں، ہر طرح کا آؤٹ لیٹ ہے، ہر طرح کی چیز آپ کو مل جاتی ہے، ریڈ ٹیگ بھی ہے، سٹی میکس بھی ہے، لیکن ان چیزوں میں ان جگہوں پہ جانے کا تب فائدہ ہے اگر آپ سیل کے دنوں میں آتی ہیں۔ اگر سیل لگی ہوگی تو پھر تو آپ کی موجیں ہی موجیں ہیں، کافی حد تک بہتر مل جائے گا۔ لیکن اب مہنگائی سعودی عرب میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ نارمل اگر ہم چیز لیتے ہیں تو وہ اچھی خاصی ہمیں ایکسپینسو پڑتی ہے ہم غیر ملکیوں کو، کیونکہ ہم تو یہاں آئے ہیں کہ چلے کچھ بچت ہو جائے، اپنے ملک جا کے بڑھاپے میں بندہ سکون سے رہ لے۔ لیکن ان سعودی عرب میں اب جو مطلب ہو رہا ہے سب کچھ، اور جو مہنگائی کا عالم ہے اس میں آپ یہیں خرچ کر کے یہیں پورا کر لیتے ہو، اور جناب بچت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر ہوتی بھی ہے تو اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے، جو تھوڑی بہت ہوتی ہے۔ اور جناب پھر آپ جاتے ہو سیل کے دنوں میں سٹی میکس جاتے ہو یا ریڈ ٹیگ جاتے ہو یا مختلف جگہوں پر جو بھی آؤٹ لیٹ ہے، امریکن آؤٹ لیٹس ہیں، ساری دنیا کے آؤٹ لیٹس ہر مال میں ہیں۔ ڈینیوب جو ہے وہ حیات مال میں ہے، وہاں بھی بہت اچھی آفرز لگتی ہیں، لیکن ساری برانڈڈ دکانیں ہیں اور مہنگے والی برانڈڈ دکانیں ہیں، تو وہاں میں اتنا جانا شاپنگ کے لیے پسند نہیں کرتی، کیونکہ ہم نے یہاں جو ہے وہ پیسے جو ہے ضائع نہیں کرنے، میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو بھی ضائع نہیں کرنے چاہیے یار۔ یہاں نہ کسی کا آنا ہوتا ہے نہ جانا ہوتا ہے، سال میں 1-2 دفعہ یا 3 دفعہ کسی سے ملنا ہوتا ہے، اس کے لیے بندہ اپنے ملک سے ہی تھوڑے بہت کپڑے شپڑے بنوا کے لے آئے۔ بچوں ہاں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو ظاہر ہے ساتھ ساتھ ضرورت پڑتی ہے نئے کپڑوں کی بھی، بچوں کا سائز بھی ماشاءاللہ بڑی جلدی جلدی آگے پیچھے ہوتا آگے ہوتا ہے الحمدللہ، تو ان کے لیے ضرورت پڑتی ہے، تو اس کے لیے سیل کا ہی انتظار کرنا چاہیے۔ یہ الحرم پلازا جو ہے پہلے یہ بہت مطلب اکنامیکل ہوتا تھا، جب میری بچیاں چھوٹی تھیں تو میں اکثر ادھر سے جا کے جو ایمرجنسی میں چیز چاہیے ہوتی تھی وہ لے لیتی تھی اور مناسب قیمت پر مل جاتی تھی۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں اسٹینڈرڈ بے شک ان کا اچھا ہے، ڈیزائننگ مجھے خیر ان کی اتنی پسند نہیں ہے، لیکن بہرحال چیز اچھی ہوتی ہے، اس کی کچھ ویلیو ہوتی ہے، مزے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن یار کپڑا وغیرہ سب سٹیچنگ سب بہت اچھی ہوتی ہے، بس مجھے ڈیزائننگ سے نہیں پسند آتی۔ لیکن جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے ان کو اسکول میں اچانک کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، کوئی یونیفارم کی، کوئی شوز کی، کوئی بیگ کی، کوئی ٹرپ پہ جا رہے ہیں اس حساب سے ضرورت پڑ گئی، تو میں ادھر سے ہی لیتی تھی، اور بہت بہت مناسب مقدار میں جو ہے وہ مل جاتی تھی چیزیں، مناسب مقدار میں نہیں مناسب قیمت پر، اور مقدار تو آپ نے خود طے کرنی ہے جتنی آپ کی جیب میں پیسہ ہے۔ تو خیر جناب الحرم کو بھی میں تو اب نہیں جانا پسند کرتی، اگر مجھے کسی کے لیے لینا بھی ہو تو میں انہی سیلز کا انتظار کرتی ہوں جو مختلف برانڈز پہ لگتی ہیں، اور وہ جناب میں نے پیجز جوائن کیے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس آ جاتی ہیں جب سیل لگتی ہے، تو اس کے بعد جناب پھر میں لے لیتی ہوں جا کے جو مجھے چاہیے ہوتا ہے، وہ تقریباً 50% آف، 40-35 اس طرح مل جاتا ہے، کم از کم 100-150 دینے سے تو بہتر ہے، یا 75 ریال دینے سے بہتر ہے کہ آپ 50 ریال میں 45 ریال میں چیز لے آتے ہیں۔ اور جناب سفینہ صاحبہ اب آپ کو کچھ معلومات ملی ہے کہ نہیں، اور کچھ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ لیں۔ اور یہ ہسبینڈ صاحب گھر تھے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یار میں کروں کیا۔ خیر جناب یہ میں نے پلاسٹک وغیرہ لیے ہوئے تھے، ہمارے کافی پرانے ہو گئے تھے، نئے بیڈ تھا، تو میں نے کہا پلاسٹک بھی نئے ہونے چاہیے۔ پہلے انہوں نے الماری کا ہینڈل لگایا بڑے جوش و خروش سے اور خوشی سے، اور اس کے بعد جناب یہ پلاسٹک انہوں نے کاٹے ہیں، خود ہی کاٹے ہیں، خود ہی بچھائے ہیں، خود ہی سب کچھ کیا ہے۔ میں غلطی سے کیمرہ لے کر آ گئی ہوں تو میرے حوالے کر دیا کہ یہ اس جگہ پہ تم اپنی سائڈ پہ خود بچھاؤ۔ میں نے کہا ہاں ہے، چلو خیر کوئی بات نہیں، بچھا لیتی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن وہ ٹیڑھا بچھا تھا، ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا تھا، تو وہ بھی انہیں بچھانا پڑ گیا، جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد جناب ڈائننگ ٹیبل بھی تھا جو میری بیٹی کا آفس تھا پہلے، اس نے نکال کر باہر رکھ دیا، اور اس پر بھی ظاہر ہے کور کرنا اس کو ضروری تھا۔ یہ میں 5.75 والی شاپ سے لائی تھی، جو کہ 3 میٹر سے کم دے نہیں رہے تھے۔ یہ پلاسٹک تو خیر 3 میٹر تک سے کم میں دے رہے تھے، جو دوسرے والا پلاسٹک کور تھے جو بیڈ کی سائڈ پہ بچھائے ہیں وہ 3 میٹر سے کم دے نہیں رہے تھے۔ پھر میں نے کہا چلیں عید پر اسی میز کا اس کا رنر بنا لوں گی اور اس کے اوپر چیزیں ڈیکوریٹ کروں گی انشاءاللہ۔ ارادہ تو ہے لیکن ہسبینڈ صاحب گھر ہوں گے نہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، میں اور میری بیٹی ہوں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔
اب جناب یہ لیے بھی میں نے کافی سارا لیا تھا، اور ایک اور آپشن بھی ہے کہ اگر آپ نارمل مطلب گھر کا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، پلیٹس، گلاس اور ٹی پاٹ وغیرہ یا اور ایسی چیزیں، وہ آپ 5.75 والی شاپ سے بھی لے سکتے ہیں۔ عزیزیہ میں کافی بڑی شاپ ہے اور کافی ویرائٹی ہے، اس میں جناب آپ کو گروسری بھی مل جاتی ہے، وہ تو خیر اسی قیمت کی ہوتی ہے، لیکن ٹیشوز وغیرہ اور یہ جو گاربیج بیگ ہوتے ہیں یا جو یہ بھی آپ کو بہت مناسب قیمت میں کافی سارے مل جاتے ہیں۔ فوڈ گریڈ پلاسٹک سے بنے ہوئے بیگز ہوتے ہیں جو میں یوز کرتی ہوں، وہ بھی 5.75 والی شاپ سے مل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈیکوریشن پیس مل جاتے ہیں۔ خیر جناب بہت آپشن ہے، اگر مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ ضرور پوچھیں۔ اور جناب اتنا کام کرنے کے بعد اور ہسبینڈ کی بھی ویڈیو بنانے کے بعد مجھے لگ گئی بھوک، اور آخری دموں پہ جو تربوز تھا وہ کھایا گیا، اور اس کو جناب میں نے اچھی طرح پانی تک پی لیا، اتنی مجھے بھوک لگ گئی تھی۔ اس سے زیادہ میں نے نہیں کھایا، کیونکہ اگر کھاتی تو پھر سحری کے وقت کچھ نہ کھایا جاتا، اور سحری نہ کھاتی تو سارا دن گزارنا آپ کو پتہ ہے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ خیر جناب کام میں ویسے زیادہ رات کو ہی کرتی ہوں۔ رات کو کام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کھانا پینا کھایا پیا ہوا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی شانی بھی بندہ پی سکتا ہے، فریش ہوتا ہے، اور ساری رات جب جاگنا ہی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، پھر کچھ تو کرنا ہی ہے نا، فارغ تو نہیں بیٹھنا۔ اور کپڑے میں نے آج ہی دھوئے تھے اور آج ہی جناب خشک ہو گئے، شام کو ہی دھوئے تھے، بڑی جلدی خشک ہو گئے۔ موسم اب کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے اب ظاہر ہے اپریل آ گیا ہے، گرمی آنی ہے، اور یہ جناب اپنے ہسبینڈ صاحب کے کپڑے آپ کو پتہ ہے میں پریس کرتی ہوں، صرف انہی کے ہی کرتی ہوں، باقی بھائی بیٹی خود کرتی ہے، اور میں تو کہیں آنا جانا ہو تو کرتی ہوں۔ اور جناب اب میں لے کے جاؤں گی، ان کو پریس کرتی ہوں کپڑوں کو، تاکہ صبح جو ہے میری ساری ٹینشن ختم ہو، صفائی بھی ہو گئی۔ اور برتن تو خیر اب منٹ منٹ کو دھلتے ہیں، وہ تو صبح بھی دھلتے ہیں اور شام کو بھی دھلتے ہیں۔ اور جناب کور بھی بچھ گئے، اور ابھی تک یہ کوروں کی شامت آئی ہوئی، اللہ معاف کرے، میں تو قریب بھی نہیں جا رہی اس سے پہلے کہ میرے سر پہ کوئی کام پڑے، میرے اپنے ہی اتنے کام ہیں۔ اور یہ جناب کپڑے اب استری ہوں گے، اور استری ہونے کے بعد ان کو ظاہر ہے لٹکاؤں گی، 3 سوٹ ہے۔ اور جناب یہ انہوں نے اپنی کمپیوٹر ٹیبل کے سائڈ پہ بھی رکھ دیا ہے، میرا ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر دیا یار، میں حیران، اس کے نیچے پلاسٹک بچھا کے کتنا اچھا سیٹ کیا۔ آپ کو بھی کیسا لگ رہا ہے؟ اتنا اچھا کوئی سیٹ کرتا ہے آدمی؟ ہر چیز تمیز سے، مجھ سے زیادہ اچھا سیٹ کیا ہوا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔